وہ خدا ہے خدا، وہ خدا ہے خدا، وہ خدا ہے خدا، وہ خدا ہے خدا۔ ہر گناہ گار کی، ہر خطا کار کی، ہر طلبگار کی سن رہا التجا۔ وہ خدا ہے خدا، وہ خدا، وہ خدا ہے خدا۔ آپ عزیز سامعین کی خدمت میں طاہر شمیم کا سلام عرض ہے۔ سامعین، ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، حلول ماہ مبارک رمضان، ماہ خدا، ماہ توبہ استغفار آپ سب کو مبارک ہو۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہر مومن مرد و عورت مغفرت الہی کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا اور اپنے وجود کو تمام برائیوں سے پاک کرتا ہے تاکہ انوار ہدایت خداوند متعال سے بہرہ مند ہو سکے۔ اس مبارک مہینے کی مناسبت سے آخر ماہ رمضان تک سلسلے وار پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، سننا نہ بھولیے گا۔ سامعین، آج ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ ہے اور ہم اپنے پروردگار کے شکر گزار ہیں۔ اس نے ہمیں ایک بار پھر یہ توفیق دی کہ ہم اس ماہ عظیم کی فضیلتوں، برکتوں اور رحمتوں سے بہرہ مند ہو سکیں۔ ماہ رمضان اپنی خاص خصوصیات کے ساتھ ایک بار پھر آیا ہے تاکہ ہماری روح اور افکار و کردار معنویت و روحانیت سے آراستہ ہو سکیں۔ ماہ رمضان خدا کی بندگی اور قربت کے حصول کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں ہم حکم خدا کے مطابق ایک مدت کے لیے کھانے پینے اور دیگر چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں اور اپنا سر نیاز خدائے عظیم و برتر کی بارگاہ بے نیاز کے سامنے خم کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ماہ رمضان کے حوالے سے ہم 30 پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور اس سلسلے کا پہلا پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں۔ اور اپنے اس پروگرام کا آغاز ہم ماہ مبارک رمضان کی آمد کی مناسبت سے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے سے بعض اقتباس پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اے لوگو، تمہاری طرف رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ خدا کے ہاں سارے مہینوں سے افضل و برتر ہے، جس کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں سے بہتر، جس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے بہتر اور جس کی گھڑیاں دوسرے مہینوں کی گھڑیوں سے بہتر ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں حق تعالیٰ نے تمہیں اپنی مہمان نوازی میں بلایا ہے۔ اس مہینے میں تمہارا سانس لینا تسبیح اور تمہارا سونا عبادت کا درجہ پاتا ہے۔ اس میں تمہارے اعمال قبول کیے جاتے ہیں اور دعائیں منظور کی جاتی ہیں۔ بس تم اچھی نیت اور بری باتوں سے دلوں کے پاک کرنے کے ساتھ اس ماہ میں خدا تعالیٰ سے سوال کرو کہ تم کو اس ماہ کے روزے رکھنے اور اس میں تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ جو شخص اس عظیم مہینے میں خدا کی بخشش اور عفو و رحمت سے محروم رہ گیا تو وہ بدبخت اور بد انجام ہوگا۔ اس مہینے کی بھوک پیاس میں قیامت والی بھوک پیاس کا تصور کرو، اپنے فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو، بوڑھوں کی تعظیم کرو، چھوٹوں پر رحم کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ نرمی و مہربانی کرو۔ اپنی زبانوں کو ان باتوں سے بچاؤ جو نہیں کہنی چاہیے۔ جن چیزوں کا دیکھنا حلال نہیں ان سے اپنی نگاہوں کو بچائے رکھو۔ جن چیزوں کا سننا تمہارے لیے روا نہیں ان سے اپنے کانوں کو بند رکھو۔ یتیم بچوں پر رحم کرو تاکہ تمہارے بعد لوگ تمہارے یتیم بچوں پر رحم کریں۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، خدا کی طرف رخ کرو۔ نمازوں کے بعد اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاؤ کہ بہترین اوقات ہیں جن میں حق تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جو بندے اس وقت اس سے مناجات کرتے ہیں وہ ان کو جواب دیتا ہے، اور جو بندے اسے پکارتے ہیں ان کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ اے لوگو، اس میں شک نہیں کہ تمہاری جانیں گروی پڑی ہیں۔ تم خدا سے مغفرت طلب کر کے ان کو چھڑانے کی کوشش کرو۔ تمہاری کمر گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی ہے۔ تم زیادہ سجدے کر کے ان کا بوجھ ہلکا کرو، کیونکہ خدا نے اپنی عزت و عظمت کی قسم کھا رکھی ہے کہ اس مہینے میں نمازیں پڑھنے اور سجدے کرنے والوں کو عذاب نہ دے اور قیامت میں ان کو جہنم کی آگ کا خوف نہ دلائے۔ اے لوگو، جو شخص اس ماہ میں کسی مومن کا روزہ افطار کرائے تو اسے گناہوں کی بخشش اور ایک غلام کو آزاد کرانے کا ثواب ملے گا۔ اے لوگو، جو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق درست کرے تو حق تعالیٰ قیامت میں اس کو پل صراط سے بآسانی گزار دے گا، جبکہ لوگوں کے پاؤں پھسل رہے ہوں گے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد
وآل محمد. سامعین، اس ماہ کے پسندیدہ آداب میں سے ایک تلاوت قرآن کے ذریعے قرآن سے انس و الفت پیدا کرنا ہے اور اس میں تدبر کرنا ہے. اس پروگرام میں ہم ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے قرآنی آیات کی مختصر تفسیر و توضیح پیش کریں گے. تو لیجیے سامعین، سورہ بقرہ کی آیت 183 کی تلاوت سماعت فرمائیے. ارشاد ہوتا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، روزے تم پر اسی طرح واجب کیے گئے ہیں کہ جیسے تم سے پہلے والوں پر واجب کیے گئے تھے، کہ شاید تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ. ماہ مبارک رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے. قرآن کریم ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں یہ حکم دیتا ہے کہ اس ماہ میں روزہ رکھیں. جن آیتوں میں ماہ رمضان کے روزے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے وہ سورہ بقرہ میں ذکر کی گئی ہیں، کہ جن میں سے پہلی آیت 183 ہے کہ جس کی تلاوت سے ہم مستفیض ہوئے. روزہ خداوند عالم کے احکام میں نسبتاً ایک زحمت و مشقت کا کام ہے، جو ماہ مبارک رمضان میں پورے ماہ تمام بالغ و عاقل مردوں اور عورتوں پر شرط و شرائط کے ساتھ واجب کیا گیا ہے. شاید اسی لیے خدائے رحیم و کریم نے تشویق و ترغیب کے لیے دو باتوں کا ذکر ضروری سمجھا ہے. ایک تو یہ کہ گزشتہ زمانوں میں بھی لوگوں پر یہ روزہ واجب تھا، اور دوسری بات یہ کہ اس روزے کا فوری فائدہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے متقی و پرہیزگار بن سکتے ہو. روزہ ایک اہم ترین عبادت ہے جو مسلمانوں پر واجب کیا گیا ہے، اور اسے تمام پہلوؤں سے روح کی تربیت کے اہم ترین عوامل میں سے قرار دیا گیا ہے. لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندوں کو اس حکم کا قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دلانے کے لیے لوگوں کو اس طرح سے خطاب کر رہا ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تاکہ ان کو اس جانب متوجہ کرے کہ تم جو صاحب ایمان ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو، ہر وہ حکم جو خدا کی جانب سے آئے اسے قبول کرو، اگرچہ اس میں مشقت اور مادی لذتوں سے دوری، نیز بھوک و پیاس جیسی مشکلات کا سامنا ہے. اس بارے میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو کے خطاب میں اتنی زیادہ لذت ہے کہ جس نے اس عبادت کی سختی اور مشقت کو برطرف کر دیا ہے. در حقیقت اس لحاظ سے کہ روزے کا حکم پہلے مرحلے میں کچھ سخت اور گنا معلوم ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی اے صاحبان ایمان کا خطاب انسان کے ذہن کے اضطراب کو ختم کر دیتا ہے. قرآن اس حقیقت کو ذکر کر کے کہ روزہ مسلمانوں سے ہی مخصوص نہیں ہے بلکہ گزشتہ امتوں میں بھی رہا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے کہ فریضہ تمام انسانوں کے لیے اور ہر دین میں رہا ہے، اور یہ خود اس کی انجام دہی کی جانب ترغیب دلاتا ہے. اس لیے فرماتا ہے کہ یہ عبادت صرف تم پر واجب نہیں کی گئی ہے بلکہ کوئی بھی امت اس اطاعت سے مستثنیٰ نہیں رہی ہے. اور پھر بلا فاصلہ روزے کے فلسفے کو قرآن بیان کر رہا ہے، اور وہ یہ کہ روزہ انسان میں تقوی کے وجود کا سبب بنتا ہے. روزہ دار انسان کہ جو خدا کے حکم کے اطاعت میں خود کو جسمانی لذتوں سے محروم کرتا ہے، گویا اپنے نفس پر تسلط کے لیے ایک طرح کی مشق کرتا ہے، اور جب ایک مہینے تک اس مشق کی تکرار کر لیتا ہے تو پھر اس میں گناہ سے خود کو روکنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ بتدریج اپنے ارادے پر مسلط ہو جاتا ہے، اور پھر وہ آسانی سے گناہ کے ارتکاب اور دوسروں کا مال کھانے، نیز دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے سے پرہیز کر سکتا ہے. اور یہی لعلکم تتقون کا معنی ہے. خواجہ عبداللہ انصاری اس آیت شریفہ کے ذیل میں بہت خوبصورت بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں، اگر تم نے روزہ رکھا تو وہ کام کیا جو حقیقی عارفوں اور متقی افراد نے کیا ہے. تم صبح سے شام تک روزہ رکھتے ہو، اور عرفا ابتدائے عمر سے آخر عمر تک روزہ رکھتے ہیں. تمہارے روزے کا میدان ایک دن اور ان کے روزے کا میدان ایک عمر ہے. سامعین، اس پروگرام میں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ عزیز سامعین کو ماہ رمضان میں غذاؤں اور سلامتی کے بارے میں بتائیں، اس اعتبار سے کہ عورتیں زوجہ اور ماں ہونے کی حیثیت سے کھانے اور غذاؤں کے پکانے کے تعلق سے اہم کردار کی حامل ہوتی ہیں. اس لیے آج ہم ماہ مبارک رمضان میں کن غذاؤں سے استفادہ کریں اس کے بارے میں ایک ایرانی خاتون کی باتیں سنتے ہیں. وہ کہتی ہیں، آج پہلی رمضان ہے اور ہم افطار کا دسترخوان چن رہے ہیں. یہ وہ یادگار لمحے ہیں جو ماہ رمضان کی روحانیت کو دوبالا کر دیتے ہیں، اور یہ وقت طاعت و عبادات کی قبولیت کے لیے دعا کا وقت ہے. آج ہم نے دسترخوان عشق کے ساتھ بچھایا ہے، کیونکہ میرے شوہر نے بھی پوری کوشش کی ہے کہ وہ بھی دسترخوان پر ہمارے ساتھ موجود رہیں، اس لیے ہم زیادہ خوش ہیں. دادی اماں دسترخوان کے کنارے راز و نیاز میں مشغول ہیں، اور وہ اپنی ناتوانی کے سبب روزے نہیں رکھ سکی ہیں. افسوس کے آنسو بہا رہی ہیں. میری بیٹی زہرا نے بھی اس سال اپنا پہلا روزہ رکھا ہے. وہ بھی اپنی دادی اماں کے پاس بیٹھ کر شوق سے دسترخوان کو دیکھ رہی ہے اور آذان کہے جانے کی منتظر ہے. آذان اور دعا کی آواز نے ہمارے گھر کی روحانیت و معنویت میں دو چنداں اضافہ کر دیا ہے. میں نے آج سوپ پکایا ہے اور ساتھ میں خورما، پنیر اور چائے بھی ہے. ماہ مبارک رمضان میں ہمارے کھانے پینے کا سسٹم تبدیل ہو گیا ہے.
ڈاکٹروں کے مطابق روزہ دار افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا افطار گرم پانی یا دودھ اور اسی طرح تھوڑی روٹی اور پنیر، اخروٹ اور سوپ سے شروع کریں۔ بہت سے افراد اس مہینے میں معنوی امور پر زیادہ توجہ کے باعث بعض نقصان دہ چیزوں سے دوری کرتے ہیں، مثال کے طور پر سگریٹ نہیں پیتے ہیں اور یا کم نقصان دہ مشروبات پیتے ہیں۔ آج ڈاکٹر مجید حاجی فر نے ماہ رمضان میں سبزی اور میوے کے استعمال کے بارے میں تاکید کرتے ہوئے کہا کہ موسم گرما میں ماہ رمضان کی آمد کے سبب روزہ داروں میں زیادہ قوت تحمل ہونا چاہیے، اور اس مسئلے کا انحصار افطار اور سحر میں مناسب غذا کے استعمال پر ہے، تاکہ ہم کسی مشکل اور پریشانی کے بغیر اس ماہ کی برکتوں سے بہرہ مند ہو سکیں اور بعض مسائل مثلاً بدن کمزور ہونے، بلڈ پریشر لو ہونے اور بھوک و پیاس سے دوچار نہ ہو سکیں۔ اور چونکہ ماہ مبارک رمضان میں ہمیں زیادہ بھوک اور پیاس کا سامنا ہے، اس لیے سبزی کے استعمال سے ہمارے بدن میں مطلوب تبدیلی پیدا ہوگی۔ ماہ رمضان میں پکے ہوئے میووں اور سبزیوں کے استعمال سے جہاں بدن میں پانی کا ذخیرہ ہوتا ہے، وہیں کچے پھلوں اور سبزیوں سے معدے میں بننے والی گیس کی بھی روک تھام ہوتی ہے۔ میں اپنے گھر والوں کی مزید سلامتی کے لیے افطار سے لے کر رات کے کھانے تک کے درمیان فاصلہ رکھتی ہوں، اور کیونکہ موسم گرما میں افطار سے لے کر رات کے کھانے کے وقت کے درمیان فاصلہ کم ہے، اس لیے کوشش کرتی ہوں کہ وہ غذا کہ جو افطار یا رات کے کھانے کے لیے تیار کرتی ہوں وہ سادہ ہو اور اس میں سبزی، پروٹین اور اناج زیادہ ہو۔